نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین و ناظرین، موجودہ ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ذہن میں آیا کہ اس پر بھی گفتگو لب کشائی کی جائے کہ ہم بحیثیت مسلمان کیا ہیں اور کدھر کو جا رہے ہیں۔ شاید ہمیں اپنی موت ہی بھول گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے ہیں اور کس عظیم ہستی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آقائے کل، ختم رسول، دانائے سبل، ساقی کوثر، شافی محشر کے نام لیوا ہیں، ان کے امتی ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو فرامین، اسلام تو نام ہی سلم یسلم فہو مسلم، تو اسلام دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، تسلیم کرنے والا، سلامتی، امن کا مذہب جو ہے۔ کیا خوب سلامتی ہے کہ مسلمان کے ہی پیچھے پڑ جائے، اس کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے، اشارے کنائے سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس سے آگے چل کے بھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو انتہائی اندوہناک اور انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمارے ہاں جو اکثر مسلمانوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، میں انسانی حقوق کی بات کرتا ہوں، جو قرآن پاک اور نص قطعی سے احادیث کثیرہ اور قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ تین بڑے حقوق کی بات کرتی ہیں جو ہر انسان کے دوسرے انسان پر ہیں۔ مسلمانوں کے تو اور زیادہ بدرجہ اتم، بدرجہ اولا موجود ہیں کہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دمہ و مالہ و عرضہ، جان، مال اور عزت کسی بھی دوسرے انسان کی، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، جان، مال اور عزت، یہ تینوں چیزیں محفوظ ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اچھا اور فوقیت برتری والا انسان ہے تو وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بڑا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ تو اصل میں انسان کیوں بھول گیا؟ اسے یہ نہیں پتا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ إِلَّا سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پس جب اللہ اجل کو کسی بندے کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ ایک لمحہ، لمحے کا بھی مائنر ملی بار آف سیکنڈ جو ہے وہ لیٹ نہیں ہوتی۔ یہ قانون تو اللہ کا قانون ہے، موت و حیات کے فیصلے تو وہ ذات کرتی ہے۔ ہم کدھر چلے گئے؟ اب تو ہم کسی دوسرے کے کہنے پہ یا اپنی دماغی خرابی کیفیت پہ یا اپنے جنون کے اندر یا اپنی ذاتیات کے اندر جا کے کسی کو ناحق قتل کرنے کا سوچنے لگتے ہیں۔ اس میں ناحق اور بے شمار لوگ جن کے ساتھ آپ کی دشمنی بھی نہیں ہوتی، آپ کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا، ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں، ان کی بھی جان لیتے ہیں۔ اب انسان کدھر کو جا رہا ہے؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ وہ دن بھی عنقریب آنے والا ہے، کسی انسان کو پتہ ہی نہیں، اس کی موت اس کے سر پہ کھڑی ہے، قیامت تو دور کی بات ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی موت سے جب غافل ہوتا ہے تب وہ ایسے کام سر انجام دیتا ہے۔ اللہ کیا خوبصورت ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن پاک ہے کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اليوم نختم على افواہہم، ہم اس زبان کو، اس منہ کو بند کر دیں گے۔ یہ اس دن نہیں بول سکے گی، اب تو یہ فراڈ کرے گی، کسی کے کہنے پر جو آپ کو ٹرین کر دیے گا، جیسے آپ کا نظام بن گیا ویسے بولیں گے، میں نے اس لیے مرڈر کیا، میں نے اس لیے فائر کیا، میں نے اس طرح سے کیا۔ جہاں ملک کے بڑے بڑے لوگ بھی محفوظ نہ ہو، جہاں سابقہ وزیر اعظم محفوظ نہ ہو، وہاں ایک عام مسلمان کی کیا سچویشن، کیا کیفیت ہوگی؟ اسلامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ اگر دریائے دجلہ یا فرات کے کنارے پہ کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اللہ مجھ سے سوال نہ کر رہے عمر، آپ کا دور خلافت تھا۔
یہاں انسان کی وقت، انسان اس کی عظمت اگر احادیث اور قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو خانہ کعبہ سے بھی کہیں زیادہ ہے ایک مسلمان کی جو شان اور عظمت، اس کی جو وقار اور اہمیت ہے انسان کی. تو اصل میں ہم جا کدھر کو رہے ہیں؟ قرآن پاک جھنجھوڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے سے بچو. اگر آپ آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں گے، آپس میں ہی قتل و غارت کی طرف چلے جائیں گے، تو فرمایا بَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، اور تم پھر آپ پر کیا ہوگا؟ جو قومیں نہ مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، دین سے دور ہیں، مشرک ہیں، نہ ماننے والے ہیں اللہ کو، وہ آپ پر غالب آنا شروع ہو جائیں گے. قرآن پاک نے اصول بتا رکھا ہے. آقا نے تو دعائیں کی ہیں کہ اللہ میری امت پر جیسی پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، تباہ و برباد ہوئیں، اس طرح ان کو تباہ و برباد اور ہلاک نہ کرنا. تو اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا، ٹھیک ہے، جزوی چھوٹے موٹے عذاب آ سکتے ہیں، پوری امت مسلمہ کو ہلاک نہیں کیا جائے گا. دوسری دعا بھی آقا نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میری امت مسلمہ کو آپس کے تفرقے اور اس سے محفوظ رکھنا، ان کی آپس کے جھگڑوں، اس پہ اللہ نے فرمایا مصلحت پر نظر کی جائے گی. اس دعا کو اللہ نے باقی رکھ لیا، اس طرح سے قبول نہیں کیا. تو مسلمان کس طرف جا رہا ہے؟ یہ بڑی خطرناک ترین چیز ہے کہ انسان اپنے ہی المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. قرآن پاک کو تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے، حدیث تو یہ بتا رہی ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے اس کے جسم کا ہی حصہ ہے، اس کے کسی ایک حصے پر چوٹ لگے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے ہی مسلمان دوسرے مسلمان کا، ایک انسان دوسرے انسان کا جو ہے ہمدرد ہونا چاہیے، نہ کہ وہ درندہ بن جائے. کیونکہ قرآن پاک نے ایسے بندوں کو جن کو انسانیت کا خیال ہی نہیں ہے، ان کو کل انعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے. ایون قرآن پاک بڑے صاف لفظوں میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا، یہاں قرآن پاک نے من قتل مؤمنا یا مسلما نہیں کہا. تاریخ ساز اعلان ہے قرآن پاک کا، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، وہ گویا ایسے جس نے پوری کائنات انسانی کو ناحق قتل کر دیا. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جس انسان کو اپنی موت یاد رہتی ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے. اور میں وہ آیت پڑھ رہا تھا، اس کو کمپلیٹ کر دوں، سورہ یاسین ہے. اللہ فرما رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، میں اس دن اس کی زبان کو بند کر دوں گا. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جن ہاتھوں سے یہ فائرنگ کر رہا تھا، جن ہاتھوں سے یہ امت مسلمہ یا انسانوں کی تباہی و بربادی اٹھا رہا تھا، وہ ہاتھ گواہی دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جن پاؤں سے چل کے گیا تھا تو اس کے پاؤں بھی گواہی دیں گے ہم کیا عمل کرتے رہے ہیں. اس دن کون بچائے گا؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اللہ اپنے انتقام پر پھر سب پہ غالب ہے. اور جب وہ بچانے پہ آتا ہے تو لا حفیظ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. کیا خوبصورت مثال کسی اللہ والے نے ایک دی ہے. ایک دفعہ ایک بڑا باز جو ہے وہ درخت پہ پہنچا، نیچے فاختہ بیٹھی ہوئی، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. ادھر سے اچانک ایک شکاری نکلتا ہے، وہ بھی فاختہ کو مارنا چاہتا ہے. اس نے اپنا نشانہ، اپنی گن کو سیدھا کیا کہ میں اس فاختہ کو اڑاؤں اور پھر کھاؤں گا. اب یہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اوپر سے دونوں طرف موت ہے، نیچے بھی موت ہے، اوپر بھی موت ہے. قانون کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ جل جلالہ. سورہ یوسف ہے، اللہ فرما رہے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے ہر فیصلے پر غالب ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے غالب اللہ کی ذات ہی ہے. اور آگے فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کثیر لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے. نیچے سے ایک سانپ نکلتا ہے درخت کے پاس سے، وہ شکاری کے پاؤں پہ ڈستا ہے، شکاری کے اوسان خطا ہوتے ہیں، بجائے فاختہ کے وہ جو اس کی گولی جو نکلتی ہے وہ جا کے اوپر باز کو لگتی ہے، باز دھڑم سے نیچے گرتا ہے. شکاری بھی سانپ نے ڈس لیا ہوتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے، اور درمیان سے وہ فاختہ اڑ جاتی ہے. حالانکہ وہ کمزور ہے، اس کے پاس سامان نہیں تھا، مگر اصل طاقت اور پاور تو اللہ کے پاس ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ ظلم کر دیتے ہیں، زیادتی کر دیتے ہیں، ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، فرمایا جب کوئی لوگ کسی کی عیب برائیاں اور اس کی کہہ لیجئے
اس کے اندر جتنے عیب پائے جاتے ہیں، جتنی برائیاں، جتنے اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں، محض اس لیے اکٹھی کرتا ہے، محض اس لیے تاکہ لوگوں کو بتا کے اس کو ذلیل و رسوا کروں، ڈیمورلائز، ڈی ویلیو، ڈیگریڈ کروں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کو اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، میں اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک یہ خود اس طرح ذلیل نہ ہو جائے جیسے یہ دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے، جب کوئی بندہ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اللہ اس کی ذلت کا سامان کرنے لگتے ہیں، وہ اپنے گھر بیٹھے ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ میں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگر مسلم امہ کے لوگ آپس میں ہی الجھنا شروع کر دیں گے تو سارا بینیفٹ تو کفر کو جانا شروع ہو جائے گا، اور قرآن پاک اس کی بار بار تنبیہ کر چکا ہے کہ اتفاق و اتحاد کا دامن تھامے رہیے۔ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر لوگوں کا کام ہے۔ جانور بھی جنگل پڑے ہوئے، کبھی سنا ہے کہ جنگل میں خون کی ہولی کھل گئی؟ ان کا بھی ایک لمٹ، ایک سسٹم ہے، اس کے اندر وہ چل رہے ہیں۔ اور انسان جس کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، اسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اسے انتہائی احسن کہا ہے، اپنا کہہ لیجئے احسن مخلوق کہا ہے، نائب کہا ہے اس کو اللہ نے اپنا۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، یہ کیسے کام کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ تو دعا ہے اللہ ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان حق کی توفیق عطا فرمائے اور تمام قسم کی ظاہری اور باطنی شرور سے محفوظ فرمائے پوری امت مسلمہ کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔